खुदावंद खुदा की सलामती आपके साथ हो। खुदा आपको कसरत से बरकत बख्शे। आज मैं आपके लिए एक बहुत खूबसूरत गीत जो है वो कहूँगा, आप भी सुने। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, ईमान रखो, भागेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। रहम करो दुनिया पर प्यारो, वो है परेशान। प्यारो मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। घर घर जाके करो प्यारो यीशु का बयान, घर घर जाके करो प्यारो यीशु का बयान। वो है राजा मुक्तिदाता, सब पर मेहरबान। प्यारो हिम्मत बांध, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। आमीन आमीन। खुदावंद के जिंदा कलाम में से आज हम देखेंगे और यीशु सब शहरों और गांवों में फिरता रहा और उनको उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता और हर तरह के बीमारों और हर तरह की कमज़ोरी दूर करता रहा। और फिर जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भीड़ की मानद जिनका चरवाहा न हो, खस्ताहाल और परागंदा थे। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मज़दूर थोड़े हैं, बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मज़दूर भेजे। खुदावंद की कलाम पढ़े जाने पर उसकी खास बरकत। आज एक बार फिर यीशु मसीह का इक़्तिबास, यीशु मसीह का फरमान, और ये बातें बड़ी मायने खेज हैं और इनको समझना बड़ा मुश्किल है। और ये ऐसी बातें हैं जो सच्चाई को जाहिर करती हैं। दुनिया में हम देखते हैं बहुत से लोग मजदूर होने का दावा रखते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम खादिम हैं, बहुत से लोग कहते हैं हम खिदमत कर रहे हैं। और आज मैं ये समझता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह का ये इक़्तिबास सादिक है, ये सच है कि मजदूर नहीं है। लोग अपनी ख्वाहिशों के लिए इस किताब मुक़द्दस को इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदावंद की बादशाही की बातों के बारे में वो बयान नहीं करते
کہ ہمیں کس طرح سے لائف بسر کرنی ہے۔ پاکستان میں فصل تو بہت ہے، کاٹنے والے بہت کم ہیں، اور میں یہ عرض کر دوں، مسیحی لوگ تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور تمام لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم سچے ہیں۔ ہماری کلیسیا جی بڑی سچی ہے، اصل کلیسیا ہی ہم ہیں، اور وہ کام جو یسوع مسیح نے کہے ہیں کسی کو ہم کرتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ جو کام یسوع مسیح نے کہا ہے کہ لوگ مسیحی کریں، وہ جو یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں وہ کریں، وہ نہیں کرتے۔ میں اپنے اس ایمان پر فخر رکھتا ہوں، میری زندہ آنکھوں نے بڑی خوبصورت چیزیں دیکھی، اور خاص طور پر میں متی رسول کا حجرہ جب دیکھ کر آیا تو میں فخر سے معمور ہو گیا۔ وہ متی رسول جس کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ یسوع نے ایک بار صرف اس سے کہا کہ تو میرے پیچھے ہو لے، اور متی سب کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ اور میں اس طرح سے سیکھا کہ متی رسول جو شاہانہ لباس پہنتا، جو مخمل کے بستروں پر سوتا، جو اس فلسطین سرحد کا جو ٹھیکیدار تھا، امیر کبیر آدمی تھا، اور جب یسوع نے اس سے کہا کہ تو میرے پیچھے ہو لے، تو پھر اس نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیا۔ اور میں نے جب اس کا حجرہ دیکھا تو وہ تقریباً 4.5 فٹ لمبائی میں تھا، اور تقریباً 3 فٹ چوڑا تھا، اور ایک بڑی پہاڑی پر وہ کھود کر بنایا گیا تھا، اور اس پر جو تختی لگی ہوئی تھی، جو کتبہ لگا ہوا تھا، وہ لکھا تھا حجرہ والشیخ المتی۔ اور ہم نے پوچھا وہاں پر کہ یہ شیخ متی کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ وہ متی رسول ہے۔ میں حیران تھا، جو مخمل کے بستروں پر سونے والا ہے وہ پتھروں میں کیسے سوتا تھا۔ آج میں حیران ہوں، کوئی شخص اپنے خداوند کے لیے ایسی لائف، ایسی زندگی بسر نہیں کر رہا، بلکہ جو شاید کہتے ہیں کہ ہم خادم بن گئے ہیں، وہ خاک سے اٹھ کر مخمل کے بستروں پر چلے گئے۔ اور میں ایسی زندگیوں کو دیکھتا بھی ہوں، میں جانتا ہوں کون سے ایسے خستہ حال لوگ تھے، لیکن جب وہ خداوند کے گیت گانے لگے تو پھر خداوند نے جب انہیں برکت دی تو وہ اپنی اس آسائش میں بڑھ گئے، اپنی آسائش میں چلے گئے، اور انہوں نے خداوند کے نام کو پورے طور سے بیان نہیں کیا، خداوند کی ستائش نہیں کی، بلکہ وہ ایک عجیب لائف میں چلے گئے جہاں سے پھر شاید وہ خداوند کی پہچان بھول گئے۔ آج میں یہاں پر خاص طور پر سیکھتا ہوں کہ کیسا جو ہے وہ فصل کاٹنے والا مزدور ہے۔ پاکستان میں مسیحی کلیسیا کی گروتھ نہیں ہو رہی، مسیحی کلیسیا ترقی نہیں کر رہی، افراد کے طور پر بلکہ ایمان کے طور پر بھی لوگ دعا سے کتراتے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو جی، لوگ خدا کو وقت نہیں دیتے، بلکہ وہ ٹی وی کے ڈراموں کو جو ہے ان کو وہ وقت دیتے ہیں۔ تو
تو میں نے کہا خداوند کی منادی کرنے والے بے اثر ہو گئے، وہ اس طرح سے خداوند کی منادی نہیں کر رہے جس طرح سے چاہیے۔ وہ بڑا دل برداشتہ ہوا اور اس نے کہا جی تسی بھی سانوں ہی ملامت کرن گئے ہو۔ میں نے کہا اگر آپ وہ باتیں جو کلام کی بہت انٹرسٹڈ ہیں ان کو لوگوں کے سامنے بیان کریں تو پھر ڈرامے اور وہ جو ٹی وی کی باتیں ہیں وہ ماند پڑ جائیں گی۔ اور آج میں آپ کی منت کرتا ہوں کہ اس حوالے پر غور کریں اور سیکھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، فصل کیسی ہے اور کتنے مزدور ہیں اور ہمیں کیسے کاٹنا ہے۔ خدا آپ کو کثرت سے برکت دے۔